السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اہل بیت کی مناقب، ان کا مقام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پوری امت کے لیے کیا قدر و منزلت ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کی بیٹوں کے بارے میں ذکر کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز صاحبزادیوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ ان کی سیرت، ان کی مناقبت کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخر میں جو سب سے چھوٹی تھیں، سب سے محبوب تھیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، مگر آپ کی تمام صاحبزادیاں بڑی ہوئیں اور اسلام لائیں، اور سب نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے نکاح کیے اور ان کے اولاد بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زینب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ رضی اللہ علیہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 برس پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30 برس تھی، حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازواج کے 5 برس گزر چکے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑکی کی پیدائش پر اپنے خامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے سرشار چہرے کے ساتھ دیکھتی تو خوشی سے سرشار ہی ہو جاتی۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جہالیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مجمع تھا نہایت ذلیل حرکتوں پر اترا ہوا تھا، اور نعوذ باللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کو تنگ کرتا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گالیاں دیتا تھا۔ اسی حال میں آدھا دن سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اتنے میں ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور فرمایا، اے بیٹی، نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو، اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ روشن چہرے والی بچی تھی۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی خدمت اور معاونت کا یہ واقعہ ایک دوسرے صحابی حضرت حارث بن غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صابی، یعنی کہ نیا دین اختیار کرنے والا شخص کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں مگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی وحدانیت، ایمان کی دعوت دینے میں مشغول تھے۔ یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہتا۔ ایک لڑکی جس کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب ہے، پانی کا بڑا پیالہ اور رومال لے کر آتی تھی، اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نوش فرمایا اور اپنے ہاتھ پیر دھو کر صاف کیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی، ان حالات میں اپنے والد پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرنا، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی اعلان نبوت سے پہلے کم سنی میں ہی ہو گئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اسلام کی طرف دعوت دی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے آئیں۔
مگر ابو العاص اس وقت اسی طرح مذہب قریش پر قائم رہا اور اسلام قبول نہ کیا۔ پھر بعد میں انہیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ کافر اور مسلمان آپس میں نکاح درست سمجھتے تھے، اس لیے ابو العاص کے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کا نکاح آپس میں برقرار رہا۔ ان کی شادی کی کچھ داستان جو پیش خدمت ہے۔ ابو العاص مکہ مکرمہ کی چند گنی چنی شخصیتوں میں سے تھے جو مال اور امارت داری اور تجارت میں بہت معروف تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ زینب کا نکاح میرے بھانجے ابو العاص سے کر دیں۔ ابو العاص کا کچھ تعارف اس طرح سے ہے کہ ابو العاص ان کے نام میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ راجہ قول کے مطابق ان کا نام لقیط تھا، لقیط بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد المناف، اور والدہ کی طرف سے نسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ حالہ بنت خولد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ۔ اس لحاظ سے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے ہوئے، اور ان کی والدہ حالہ بنت خولد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ زاد بہن ہوئی۔ ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ذی الحجہ 12 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی مخالفت نہیں کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا اور ابو العاص کے ساتھ نکاح کے متعلق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور پھر ان کی رضامندی لے کر نکاح کا حتمی فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس شادی کی خبر مکہ اور اس کے ارد گرد نواح میں بھی پھیل گئی تھی۔ اہل و اقارب اور دوست احباب سب شادی میں شریک تھے، جانور ذبح کیے گئے، دسترخوان بچھائے گئے۔ شادی میں مکہ کے لوگوں کے ساتھ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی شریک تھے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سسرال تشریف لے گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے ابو العاص کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، یعنی ان کو اپنے بیٹی والی محبت اور پیار دیتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ابو العاص تجارت کرتے تھے، یعنی کہ شام اور جزیرہ کے مختلف علاقوں میں تجارتی سفر کرتے تھے۔ ان کے سفر کے دورانیے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ابو العاص کے پاس ٹھہرتی تھیں، اور کئی مرتبہ دونوں خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی چلی آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو ایک دن وہ آپس میں کہنے لگے، تم لوگوں نے محمد کو غم اور فکر سے آزاد کر رکھا ہے، ایسا کرو کہ اس کی بیٹیاں چھوڑ دو اور اسے انہی بیٹیوں کے معاملے میں الجھا دو، اس طرح سے وہ ایک اللہ کی بات نہیں کرے گا۔ اس پر ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ پھر وہ سب جمع ہو کر ابو العاص کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت سے بھی کہو گے ہم اس کی شادی تم سے کر دیں گے۔ ابو العاص نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہت اچھی خاتون ہے، اس کے مقابلے میں تم قریش کی سب سے اعلیٰ افضل بھی خاتون کیوں نہ لے آؤ تو مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ ابو العاص کے اس طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی تعریف بھی فرمائی تھی۔ رمضان المبارک کی 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں کفار مکہ کو کھلی شکست ہوئی۔ اس میں جہاں ان کے بہت سارے سردار مارے گئے، وہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئی اور مدینہ طیبہ لائی گئی۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ احد میں جبل الرماۃ پر متعین دستے کے امیر تھے اور بڑی جانساری سے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ سخت پریشان ہوئے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیوں کی رقم بھیجنے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مکہ میں تھی، انہوں نے بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھوں فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے موقع پر رخصتی کے وقت دیا تھا۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پیش کیا گیا
تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ وہی ہار ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوقت رخصتی پکڑایا تھا، اور آج وہی ہار میری بیٹی نے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کا شوہر اپنے بال بچوں کے تک پہنچ سکے۔ اور بس پھر کیا تھا، بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہمدرد اور بہترین رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے قیدی کو یعنی ابو العاص کو رہا کر دو، اور ان کا یہ ہار بھی ان کو واپس بھیج دو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ ہم یہ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ بغیر کوئی فدیہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کر دیا، البتہ یہ شرط لگائی کہ وہ واپس مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ ابھی تک وہیں مکہ میں تھی، مدینہ واپس بھجوا دیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ابو العاص نے وہ وعدہ وفا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کروایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے کہی ہوئی بات پوری کی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ ابو العاص جب مدینہ سے رہا ہو کر مکہ واپس پہنچے تو اس نے حسب وعدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیع ان کے پاس اونٹ لے کر آئے۔ آپ سلام اللہ علیہ کجا میں سوار ہو گئی۔ کنانہ نے کمان اور ترکش لیا اور آپ کی سواری کے آگے آگے خود چلنے لگا۔ جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب دن دہاڑے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ ایک مقام ذیطوہ پر دونوں کو جا کر گھیر لیا۔ سب سے پہلے جو شخص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جارحانہ بڑھا وہ حبار بن اسود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کجا میں بیٹھی تھی، اس نے نیزے سے وار کیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوفزدہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ساکت ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے اونٹ کو بھی بچکایا، جس سے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئی اور ایک پسلی بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر کنانہ نے اپنا ترکش سنبھالا اور غضناک ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اسے ان تیروں سے چھنی کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ابو سفیان جو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے وہ آئے اور آگے بڑھ کر کہا، اے نوجوان اپنے تیروں کو روکو اور ہماری ایک بات سنو۔ اس پر کنانہ نے ترکش کو نیچے کر دیا۔ ابو سفیان نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے قریب ہو کر کہا، دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کے باپ کے پاس نہیں لے جا سکتے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں ابھی حال ہی میں جنگ بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کس قدر مصیبت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تم اس کی بیٹی کو ہماری موجودگی میں اس طرح سرعام لے کر جاؤ گے تو لوگ اس کو ہماری اور ذلت اور ضعف اور بزدلی کی علامت سمجھیں گے۔ دیکھو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اسے اس کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال تم اسے واپس مکہ لے جاؤ کہ لوگ سمجھیں گے کہ اسے ہم نے مدینہ جانے سے روک دیا اور واپس مکہ بلا لیا، پھر کسی اور وقت چپکے سے جب وقت ملے تم اسے لے کر مدینہ چلے جانا۔ کنانہ نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور آپ سلام اللہ رضوان علیہ کو لے کر واپس مکہ آ گیا۔ جب قریش کے یہ لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ لوٹا کر خود واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہند بنت عتبہ جس کو اس واقعے کا پورا علم ہو چکا تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ ہند کو ان پر بہت غصہ آیا اور وہ ان کا مذاق اڑانے لگی اور انہیں ملامت کرنے لگی، یعنی کہ امن کے وقت سخت گدھے اور ظالم بن جاتے ہو اور جنگ میں حائضہ عورتوں کی مثل بن جاتے ہو، یعنی کہ جنگوں میں ہار جاتے ہو اور عورتوں کے خلاف یعنی ایک عورت کے خلاف مار کر جیت کر فاتح بن کر کھلکھلا رہے ہو اور اپنے آپ کو دکھا رہے ہو کہ ہم فاتح ہیں اور یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم جنگ میں تو ہار گئے اور یہاں ایک معصوم روک کر تم سمجھ رہے ہو کہ تم جیت گئے۔ بہرحال اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ پھر بعد میں رات کے وقت کنانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ایک ساتھی کے حوالے کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ ان دونوں حضرات نے عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ غزوہ بدر کے تقریباً 1 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔
اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والد بے مثل صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں زندگی گزارنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، اپنے نواسی اور نواسیوں کو پیار کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی تو ابو العاص کو اسی طرح حالت شرک میں چھوڑائی تھی۔ وہ ایک عرصہ تک شرک پر قائم رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے قبل وہ قریش مکہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں سے مال تجارت لے کر واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تجارتی قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی جانب 170 گھوڑ سوار مجاہدین کا لشکر بنا کر روانہ فرمایا۔ اس لشکر نے ایک خاص مقام جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پر جا کر قافلے کو گھیر لیا۔ یہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ قافلے کے سب سامان کو پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو گرفتار کر لیا، مگر ابو العاص کسی طرح بچ کر مدینہ طیبہ بھاگ کر نکل آئے۔ ادھر لشکر اور اس کا مقبوضہ جو سامان تھا وہ اور جو قیدی افراد تھے ان کو لے کر کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ ادھر ابو العاص رات میں کسی وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور ان سے پناہ کی طلب کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے پناہ دے دی۔ اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو چکے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر قدر بلند آواز میں کہا، لوگو میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ لوگوں نے یہ آواز سنی جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی پہلے ہی اس بات کا علم نہیں تھا، میں بھی ابھی سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ضابطہ کے فرمایا، مسلمانوں کو غیر مسلموں پر قدر اختیار حاصل ہے، ایک ادنا مسلمان بھی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، لہذا ہم نے بھی اس کو پناہ دی جیسے زینب نے پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، پیاری بیٹی ان کا اکرام کرنا، البتہ یہ تیرے قریب نہ آئے کیونکہ اب تم ان کے لیے حلال نہیں رہی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لشکر کو پیغام بھجوایا کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے تمام مجاہد سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اس شخص ابو العاص کا ہم سے تعلق ہے، جیسا کہ تمہیں بخوبی معلوم ہے، تم لوگوں نے اس کا مال حاصل کیا ہے، یہ مال غنیمت بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت کے طور پر دیا ہے، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو اور اس کا مال اس کو واپس کر دو، اور اگر تم واپس نہ کرو تو تمہیں اس کا حق ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو اپنی ہر چاہت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کرنے والے تھے اور اپنی سعادت سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے سارا مال حاضر ہے اور اس کو اس کا سارا مال واپس کر دیں۔ حتیٰ کہ کوئی پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہا تھا تو کوئی رسی اٹھائے لا رہا تھا، الغرض چھوٹا بڑا سارا سامان ان کو واپس کر دیا، کوئی معمولی سی بھی چیز نہیں رکھی۔ ابو العاص جب یہ سارا سامان لے کر مکہ پہنچا تو قریش میں جس آدمی کی تجارت کے لیے وہ مال لایا تھا سب کو مال دے دیا اور سب کو واپس کر دیا۔ اس طریقے سے جو امانتیں تھیں وہ سب کو لوٹا دی گئی۔ جب تمام اشخاص کا مال لوٹا دیا تو اس نے سب کو مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، تم میں سے کسی کا کوئی مال تو رہ تو نہیں گیا جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ سب کہنے لگے، ابو العاص اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے نزدیک تم بڑے شریف اور وفادار شخص ہو۔ اس کے بعد ابو العاص نے علی الاعلان اسلام قبول کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ پھر کہا، رب ذوالجلال کی قسم مجھے وہاں مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بات رکاوٹ میں نہیں تھی کہ تم یہ سمجھو گے کہ ہمارا مال کھا کر مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال تمہارے اموال تک پہنچا دیا، اب میں اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ طیبہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور بعض کے نزدیک ابو العاص کے اسلام لانے کا واقعہ فتح مکہ سے کچھ قبل 8 ہجری میں پیش آیا۔ جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ نکاح کرائے بغیر اسی سابقہ نکاح پر ہی ابو العاص کو واپس کر دیا۔ اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کرانے کے بعد واپس کیا تھا۔ آپ سلام اللہ رضوان علیہ کے اولاد میں 2 بچے تھے جو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا
ان کو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینے کے لیے بنو غازرہ میں بھیج رکھا تھا۔ شیر خوارگی سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ واپس بلوا لیا اور اپنے ساتھ بلا لیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں پرورش پانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خصوص شفقت فرمائی، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا، مگر یہ زیادہ عمر تک زندہ نہ رہ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بلوغت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام امامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے اور مسجد میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ باجماعت فرض نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے نماز پڑھاتے تھے، اور جب رکوع و سجدے میں جانے لگتے تو ان کو نیچے اتار دیتے، پھر جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو پھر اپنے اوپر بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک قیمتی ہار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنی اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ محبوب فرد کو دوں گا۔ سب نے کہا یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ایک طرف مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور یہ ہار ان کے گل میں پہنا دیا۔ اس طرح ایک دفعہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ آیا، اس میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انگلیوں کے پوروں میں سے بے التفاتی کے ساتھ وہ انگوٹھی اٹھائی، اپنی نواسی حضرت زینب بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ انگوٹھی ان کو دیتے ہوئے فرمایا، میری ننھی منی میری پیاری بیٹی، یہ تو پہن لے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضا عنہ علیہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مطابق وصیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تھا، مگر ان سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نسل آگے بھی چل سکتی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید کر دی گئے تو یہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور انہی کے نکاح میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ریشم سے بنے ہوئے لباس کا چونکہ خواتین کو استعمال کرنے میں جائز ہے، اس لیے آپ سلام اللہ رضا عنہ علیہ بعض مرتبہ ریشم کا لباس بھی زیبتن فرماتی تھیں، جو کہ بہت قیمتی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ریشم کی ایک چادر دیکھی جو انہوں نے پہن رکھی تھی، اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ان پہ ریشم کی دھارے دار قمیض دیکھی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ رضا عنہ علیہ نے 8 ہجری کے آغاز میں انتقال فرمایا اور تقریباً 30 برس عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتقال وہیں مدینہ طیبہ میں ہوا اور اپنے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھیں تو ان کو جو رستے میں حبار بن اسود نے جو حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے وہ جو زمین پہ گری تھی اور ان کے جسم سے ایک چٹان ٹکرائی تھی جس سے ان کو خون جاری ہو گیا تھا، تو کچھ لوگ ان کو اٹھا کر ابو سفیان کے پاس پہنچایا۔ پھر بنو ہاشم کی بعض عورتیں ان کے پاس آئیں تو ابو سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اگرچہ آ گئی تھیں مگر تکلیف بدستور جاری تھی اور برقرار تھی۔ بالآخر اسی تکلیف کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب تو ہمارے بہترین پیش رو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو جا، کہ عثمان بن مظعون ان سے پہلے انتقال فرما کر جنت البقیع میں مدفون ہو چکے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر پر خواتین بلا اختیار رونے لگیں اور چیخ و پکار تک نوبت آ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے منع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور اس طرح سختی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رو صحیح مگر شیطانی آوازیں نکالنے سے یعنی کہ چیخ و پکار کرنے سے اجتناب کرو۔ اور مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، یعنی کہ اس موقع پر جو کچھ آنکھ اور دل
سے صادر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھ رو رہی ہوتی ہے، آنسو بہا رہی ہوتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیز اس انسان کے نرم دل ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ البتہ جو کچھ ہاتھ اور زبان سے صادر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ سے سینہ وغیرہ پیٹا جا رہا ہوتا ہے اور زبان سے چیخ و پکار کی جا رہی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام شروع کیا گیا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خواتین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل میں شریک تھیں، چنانچہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پر تشریف لائے اور فرمایا بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ، یعنی کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی میں اور اس کو پکائیں اور نیم گرم ہو جائے تو اس سے ان کو غسل دو اور طاق عدد میں غسل دینا، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا ضرورت سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ، اور آخر میں کافور کی خوشبو لگا دینا۔ پھر جب غسل دے کر تم فارغ ہو چکو تو مجھے اطلاع دے دو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو چکی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اپنے تہمت والی چادر ہمیں دے دی اور فرمایا کہ یہ چادر بھی اس کو پہنا دو۔ یہ تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کی برکت سے ان کو فائدہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، اے ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح سے کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبو سے معطر کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کی 3 چٹیاں بنائیں، ایک چٹیا کو آگے کی طرف اور باقی 2 چٹیوں کو دائیں اور بائیں طرف بنا کر ان کی پشت کی طرف ڈال دیا۔ بہرحال جب غسل اور کفن ہو چکا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جب میں ملک حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ فوت ہونے والی عورتوں کی چارپائی کے اوپر ایک ڈولی بنائی جاتی تھی تاکہ عورت کا بدن پوری طرح چھپا رہے۔ چنانچہ ان کی اس مشورے کے اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کے اوپر ایک ڈولی بنائی گئی۔ یہ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جن کی چارپائی کے اوپر ڈولی بنائی گئی اور ان کے جسم کو چھپایا گیا۔ جب جنازہ کی تیاری مکمل ہو گئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد تدفین کی تیاری شروع ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفنانے کے لیے ہم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت البقیع کی جانب نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نہایت غمزدہ ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ہم قبر کے پاس پہنچ گئے مگر قبر کی لحد بنانے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب کچھ کہہ رہے تھے اور نظر مبارک بار بار آسمان کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اتنے میں اطلاع دی گئی کہ قبر تیار ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ غمزدہ ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے آثار کچھ زائل ہو گئے ہیں، لبوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرہ انور کھل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اب بشاشت کو دیکھ کر ہم میں ہمت پیدا ہوئی کہ ہم کوئی بات کر سکیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ کو نہایت غمزدہ دیکھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا دیکھا ہے تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھر قبر کی تنگی اور سختی اور ادھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ضعف و کمزوری کا خیال دامنگیر تھا اور یہ خیال میرے اوپر بہت شاق گزر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ وہ زینب کے معاملے میں آسانی فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی اور اس کے ساتھ آسانی والا فیصلہ فرما دیا اور قبر نے اس کو ایک دفعہ دبایا ہے جس کی آواز جن اور انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوق نے سنی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ابتدائی زمانہ پایا تھا اور اسی وقت ہی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قدیم الاسلام خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا بھی شرف حاصل تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا یہ اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ شہادت کے عالی مقام پر فائز ہو کر اس دنیا فانی سے روانہ ہوئی۔ چونکہ دوران ایک ہجرت کفار کی طرف سے وہ پہنچنے والے زخموں کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ شہیدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت سے ایک بڑی فضیلت بھی حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ میری بہترین بیٹی تھی جو میری وجہ سے ستائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عمدہ صفات کی بدولت اپنے شوہر کے ہاں بھی بہت مرتبہ حاصل تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر میں تھے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور فرط محبت میں انہوں نے ان کے بارے میں شعر بھی کہے۔ تو اتنی عظیم خاتون، اپنے گھر کو لے کے چلنے والی اور اپنے پیارے والد محترم سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والی اور اپنے ایمان کے اوپر مکمل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے والی، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی ہمیں ان سے سبق لینا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہے کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے۔ اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہیں اور گندے ماحول کی وجہ سے کچھ ادھر ادھر گرد آلود ہو چکے، ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی اور ان کو ان کے مقام کی پہچان کرانی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں اور یہ نبیوں کے خون میں سے ہیں، اور ان کے اندر ایمان کی وہ سطح جو کہ اگر چنگاری بن جائے تو پوری دنیا کے اندر ایمان اور عمل کی جھلتل پھیل جائے۔ آپ کیوں میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت میں لگیں اور ان کو دین کی طرف لائیں، اور جو لوگ بھی دیندار ہیں پھر ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے شرف حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ایسے ہی اولاد نبی کے اوپر ویڈیوز بنتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا پیارے نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئے گی۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگ پوری دیکھیں، جم کر سنیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔